نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شمائل ترمذی کے درس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کے مختلف اوصاف حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جمع فرما دیے۔ میرے آقا کی پگڑی کس طرح کی تھی، پگڑی پہنا کرتے تھے نہیں پہنا کرتے تھے، اس حوالے سے جو ایک سوال اٹھتا ہے اس کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حل فرما دیا ہے کہ حضور استمراراً دواماً پگڑی پہنا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام بھی پگڑی باندھا کرتے تھے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، صلحائے امت، فقہائے امت، ائمہ کرام اور بزرگان دین پگڑی باندھا کرتے تھے۔ میرے حضرت کی دو پگڑیاں تھیں، ایک بڑی پگڑی اور دوسری چھوٹی پگڑی۔ بڑی پگڑی یعنی وہ 12 ہاتھ تھی، وہ کپڑا 12 ہاتھ کا تھا، ہاتھ اتنا ہوتا ہے، 12 گز کا وہ کپڑا تھا جس سے آپ پگڑی باندھا کرتے تھے۔ دوسری پگڑی چھوٹی تھی جو 6 یا 7 ہاتھ کی تھی، 6 یا 7 ہاتھ کی وہ پگڑی ہوتی تھی، تو دونوں آپ کی پگڑیاں تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اور دوسرے کئی مواقع پر میرے حضرت نے سیاہ رنگ کی پگڑی بھی زیب تن فرمائی ہے، اور پگڑی کا ایک شملہ بھی ہوتا ہے، یعنی پگڑی باندھ کر اس کا کپڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، اسے شملہ کہتے ہیں۔ وہ شملہ بھی میرے آقا چھوڑا کرتے تھے، ٹوپی پر پگڑی باندھ کر اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اسے شملہ کہتے ہیں۔ حضرت عموماً اپنے شانوں مبارک، کاندھوں مبارک کے درمیان کپڑا چھوڑا کرتے تھے، پچھلی طرف، کبھی دائیں طرف کپڑا چھوڑ دیتے تھے، کبھی شملہ بائیں طرف سے چھوڑ دیتے تھے، تو شملہ کا چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اگر پگڑی کے 2 کپڑے چھوڑ دیے جائیں، جس طرح بعض علماء کرام، بعض صلحائے امت 2 کپڑے چھوڑتے ہیں، ایک شملہ ہوتا ہے، ایک اوپر چھوٹا سا کپڑا اور ہوتا ہے، تو اس طرح چھوڑنا بھی ثابت ہے حضور سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے 5 روایات یہاں ذکر فرما دی ہیں، حضرت جابر سے، حضرت ابن عمر سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت عامر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب ان روایات میں کیا ہے؟ پگڑی کا ہی ذکر ہے، سیاہ پگڑی کا ذکر ہے۔ مثلا پہلی روایت میں یہ ہے کہ جب میرے آقا مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر تو سیاہ پگڑی تھی۔ دوسری روایت ہے حضرت عامر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ پر سیاہ پگڑی تھی۔ تیسری روایت بھی حضرت عامر بن حریث سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خطب الناس، حضور نے لوگوں کو خطاب کیا، وعلیہ عمامۃ سودا، سیاہ رنگ کی پگڑی میرے حضرت نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور پگڑی باندھتے تھے اور اس کا شملہ اپنے کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، وعلیہ عصابۃ دسماء، سیاہ رنگ کی پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی۔ یہ سیاہ رنگ کی پٹی کیا تھی؟ تو اس میں فرماتے ہیں بعض اوقات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کپڑا بھی سر پر باندھ لیتے تھے، جس طرح بعض بزرگ پگڑی نہیں ہوتی، اپنا رومال ہی سر پر باندھ لیتے ہیں پگڑی کی نیت سے۔ تو اگر کوئی آدمی کپڑا باندھ لیتا ہے، رومال باندھ لیتا ہے، تو اس کو بھی پگڑی پہننے کا ثواب مل جائے گا۔ اب چند باتیں ان احادیث سے معلوم ہوئی۔ حضور پگڑی پہنا کرتے تھے اور اس کا شملہ چھوڑا کرتے تھے۔ شملہ کبھی کاندھوں کے درمیان ہوتا، کبھی دائیں ہوتا، کبھی بائیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی پگڑی باندھا کرتے تھے۔ بہرحال پگڑی پہننے سے انسان میں ایک قسم کا وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ
فرشتوں کا لباس بھی ہے، جو فرشتے صحابہ اکرام کی امداد کے لیے، تعاون کے لیے جنگوں میں اترے ہیں، وہ پگڑی پہن کے اترا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ہی مبارک سنتوں کو مکمل طور سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔